معزز و محتشم سامعین، سب سے پہلے اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، کل جہان کو بنانے والا، کل جہان کو چلانے والا، اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں اپنے پاک گھر کے اندر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے، سننے اور اپنے مقربین کا تذکرہ کرنے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں یہاں ہونے والے اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے، اور جن ہستیوں اور جن شخصیات کا تذکرہ ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ محتشم سامعین، جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور 22 جمادی الثانی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑی شان حاصل ہیں۔ ابوبکر وہ ہیں کہ جو ایمان لانے میں اول ہیں۔ ابوبکر وہ ہیں کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ ابوبکر وہ ہیں کہ جن کو امام المسلمین بننے کا شرف حاصل ہے۔ ابوبکر وہ ہیں کہ جن کو صحابہ کی سرداری کا شرف حاصل ہے۔ ابوبکر وہ ہیں کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بننے کا شرف حاصل ہے۔ ابوبکر وہ ہیں کہ جن کو سب سے پہلے قرآن پاک جمع کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ابوبکر وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے دفاع ختم نبوت کیا تھا۔ ابوبکر وہ ہیں کہ جن کو وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہے۔ ابوبکر وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور ابوبکر وہ ہیں کہ جو اس امت میں سے سب سے پہلے رب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا جاتا نا کہ صحابہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو صحابہ کی زبان پر جس شخصیت کا نام آتا تھا وہ نام صدیق اکبر کا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابوبکر سب سے افضل ہے۔ صحابہ ابوبکر کے بعد کون افضل ہے؟ تو صحابہ کی زبان پہ جو دوسرا نام آتا وہ فاروق اعظم کا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اب ابوبکر کے بعد سب سے افضل عمر فاروق ہیں۔ میں عرض کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان 1.25 لاکھ میں سے دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ سارے صحابہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور لا تعداد نیکیوں کے مالک ہیں۔ اب ان کے اندر جو شخصیت ابوبکر کے بعد سب سے اونچی ہے وہ فاروق اعظم کی ہے۔ بتائیں کہ فاروق اعظم کی کتنی اونچی شان ہو، کتنا اونچا مقام ہوگا کہ جن کو ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں کہ عمر مجھ سے اعلیٰ ہے، جن کو عبداللہ بن مسعود بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر مجھ سے اعلیٰ ہے، عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں کہ عمر مجھ سے اعلیٰ ہے، حضرت عباس بھی کہتے ہیں، حضرت حمزہ بھی کہتے ہیں کہ عمر مجھ سے اعلیٰ ہے، حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر مجھ سے اعلیٰ ہے۔ ذرا بتائیں عمر کتنا اونچا ہوگا۔
عمر کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اب میں عرض کروں، پتہ چلا کہ عمر بہت اونچا ہے، لیکن ابو بکر عمر سے بھی اونچا ہے۔ ابو بکر عمر سے بھی اونچے ہیں، اور ابو بکر عمر سے کتنا اونچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا تعداد نیکیاں ہیں، بے شمار نیکیاں ہیں۔ اب فاروق اعظم کی ساری نیکیاں جمع کریں تو ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں۔ ابو بکر اتنا اونچا ہے۔ فاروق اعظم کی ساری نیکیاں، وہ فاروق کے جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس راہ سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ بدل جاتا ہے، وہ اتنا اونچا عمر کہ جس کے دل کے اندر بات پیدا ہوتی ہے تو رب اس کے مطابق قرآن نازل کرتا ہے، اتنا اونچا عمر ہے۔ وہ عمر اس کی ساری نیکیاں جمع کریں تو ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر اتنا اونچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو آسمان کے ستاروں پر میری نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ بڑا ہجوم ہے آسمان پر، ہر طرف ستارے نظر آ رہے، تو دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا۔ سوال یہ تھا کہ میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں میں بڑے بڑے نیکوکار ہیں، بڑی بڑی نیکیوں کے مالک ہیں، یا رسول اللہ بتائیں کہ آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ سوال دیکھیں کیسا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ میں نہیں جانتا، عائشہ میں نہیں جانتا، یہ ہمارے نبی کا بے مثل علم ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہے، میرے غلاموں میں ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ میرا عمر ہے، وہ میرا عمر ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص نہ تو آسمان کے ستارے گن سکتا ہے، نہ عمر کی نیکیاں گن سکتا ہے۔ اتنے نیکیوں کا عمر مالک ہے، آسمان کے ستاروں کے برابر۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے دل میں تھوڑا سا کھٹکا پیدا ہوا، تھوڑا سا کھٹکا پیدا ہوا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ سب کہتے ہیں کہ ابو بکر سب سے اعلیٰ ہیں، سارے کہتے ہیں ابو بکر سب سے اونچی شان والے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ تو دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ بھئی اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو پھر ابو بکر کے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ یہ دل میں سوال پیدا ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو خیال تھا کہ آپ ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن آپ نے عمر فاروق کا نام لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر پھر ابو بکر سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ غمزدہ نہ ہو، عائشہ پریشان نہ ہو، میرے ابو بکر کو اللہ نے اتنی اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے کہ عمر کی ساری نیکیاں جمع کر لیں، ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں، ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب اس حدیث کے اندر اس کی صراحت نہیں ہے کہ وہ کون سی نیکی ہے، تو علماء سے ہم نے پوچھا کہ علماء بتاؤ ابو بکر کی کون سی ایسی نیکی ہے کہ جس کے برابر عمر کی ساری نیکی نہیں ہو سکتی؟ کیا ابو بکر تہجد پڑھتے تھے، وہ نیکی سب سے اعلیٰ ہے؟ اے علماء بتاؤ ابو بکر خیرات بڑی کرتے تھے، کیا وہ نیکی سب سے اعلیٰ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نہیں، ابو بکر کی ساری نیکیاں اعلیٰ ہیں، لیکن جس نیکی کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں وہ نیکی وہ ہے کہ جو خدمت ابو بکر نے ہجرت کے دوران حضور کی تھی، غار ثور کے اندر جو حضور کی خدمت کی تھی، کل جہان کی نیکیاں ابو بکر کی اس نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، کل جہان والوں کی نیکیاں اس نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اونچا ہوتا ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے ہو، اگر کائنات کے اندر کوئی اونچا ہے تو حضور کی محبت کی وجہ سے ہے، رب کے ہاں کو قرب پاتا ہے تو وہ نبی کی نسبت کی وجہ سے پاتا ہے۔ تو عمر فاروق اتنے اونچے، لیکن ابو بکر ان سے بھی زیادہ اونچے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن بھیجا تو قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ابو بکر کا ذکر رکھا، جگہ جگہ ابو بکر کا ذکر رکھا۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ جن کی جہنم سے آزادی کی سند اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے سب سے بڑھ کر متقی ہونے کی سند اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے دل کی طہارت کی سند اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے۔ اور ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے رب کے ساتھ مخلص ہونے کی سند اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے۔ اور ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے ساتھ رب کی رضا کی سند اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے۔ سورہ لیل کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ بھئی ایک ایسا بھی ہے کہ جس کو جہنم سے بہت دور کر دیا گیا ہے، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہے۔ ایسا بھی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ایسا بھی ایک بندہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہے۔ تو ہم نے عرض کی کیا وہ عمر ہے، کیا وہ علی ہے، کیا وہ عثمان ہے، ابو ہریرہ ہے، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، جن کی طرف اللہ کا قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ تو ہم نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا جناب جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہے، وہ نبی پاک کے غلاموں میں سے کون سا بندہ ہے؟ تو عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے وہ نبی پاک کا غلام ابو بکر ہے، وہ نبی پاک کا غلام ابو بکر ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ایک ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم نے جہنم سے بہت دور کر دیا ہے، جہنم سے محفوظ کر دیا۔ پتہ یہ چلا ابو بکر وہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی کی سند عطا فرما دی۔ اللہ کا قرآن جہنم سے آزادی کی سند بیان کر رہا ہے۔ آگے فرمایا اتقا، وہ ایسا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر متقی ہے، جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے۔ اب وہ کون ہے کہ جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے، سب سے بڑھ کر متقی ہے؟ ہم نے تو آج تک یہی پڑھا سنا ہے کہ نبی پاک کے سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ پرہیزگار ہیں، سارے صحابہ عبادت گزار ہیں۔ ہم نے تو یہی پڑھا سنا ہے۔ عبداللہ بن عباس کے پاس گئے، جناب قرآن اشارہ کر رہا ہے، قرآن کا یہ اشارہ کس کی طرف ہے کہ جو سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نبی پاک کے سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ پرہیزگار ہیں، لیکن قرآن حضور کے جس غلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ نبی پاک کا غلام ابو بکر ہے، وہ نبی پاک کا غلام ابو بکر ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ سب سے بڑھ کر متقی ہے، سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے۔ ابو بکر کتنا اونچا ہے کہ جس کی جہنم سے آزادی کی سند قرآن نے بیان کی، جس کے متقی ہونے کی سند اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں الذی یؤتی مالہ یتزکا، میرے بندوں میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے کس لیے؟ کہ میرا دل پاک ہو جائے۔ اس بات پر توجہ فرمانی ہے، وہ اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ میرا دل پاک ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو مال ہم کماتے ہیں یہ دلوں کی طہارت کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہ ہماری فیکٹریاں، ہمارے کارخانے، ہمارا بینک بیلنس، یہ دل کی طہارت کا سبب بھی بنتا ہے، صرف گناہ کا سبب ہی نہیں بنتا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم تو اس مال سے صرف گناہ ہی خریدتے ہیں اور دل کی ناپاکی کا اس کو سبب بناتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں لگا کر دل کو ناپاک کرتے ہیں۔ کوئی شراب پی رہا ہے اس مال کے ذریعے، معاذ اللہ دل ناپاک کرتا ہے۔ کوئی اس مال کے ذریعے بدکاریاں کر رہا ہے، دل ناپاک کر رہا ہے۔ کچھ ناچنے گانے والوں پر مال لٹا رہا ہے، دل ناپاک کرتا ہے۔ لیکن ابو بکر نے بتایا لوگوں اس مال سے دل پاک بھی ہوتا ہے، دل پاکیزہ اور ستھرا بھی ہوتا ہے۔ وہ
کب ہوتا ہے کہ جب اس مال کو اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگایا جاتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے دل پاک اور ستھرا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی گواہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہم نے پوچھا جناب یہ کون سا بندہ ہے جو اس مال کے ذریعے اپنے دل کو پاک کر رہا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سیانہ غلام، بڑا سمجھدار غلام ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ وہ ابو بکر ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں دن کی طہارت کے لیے، دن کی پاکیزگی کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ تھا کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آتا تو پھر ابو بکر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ غزوہ تبوک کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ مال لے کر آؤ، جنگ پہ جانا ہے، تو سارے صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق لے کر آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، لیکن ایک ایسا بھی تھا کہ جو گھر کا سارا ہی مال لے آئے۔ ایک ایسا بھی تھا، وہ کون تھا؟ وہ حضور کا غلام ابو بکر تھا۔ سارے مال گھر کا اٹھا لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے۔ اور پتہ یہ چلا ابو بکر نے قیامت تک کے ایمان والوں کو بتایا ہے لوگوں کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ اس کے رسول کی محبت، سب سے بڑی دولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جس کے پاس یہ دولت ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا، اور جس کو ان کا سہارا مل جاتا ہے تو پھر اللہ عالم غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ عالم غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جس کو اس پیار کی دولت مل جاتی ہے، اس پیار کی محبت کی دولت مل جاتی ہے، وہ پھر غریب ہو سکتا نہیں ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اسی طرف اللہ کا قرآن اشارہ کر رہا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، ایک ایسا بھی ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے تاکہ میرا دل طاہر ہو جائے، میرا دل پاک ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو بھی نیکی کا موقع آیا ابو بکر نے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھاری رقم دے کر آزاد کروایا۔ اب اس کی طرف اشارہ بھی قرآن کر رہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ تو فرمایا کہ یہ مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بڑی رقم دے کر آزاد کروایا۔ اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب آزاد کرواتے ہیں تو لوگ کہنے لگے کہ شاید ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہے، اس سے پہلے بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اس لیے اتنی بڑی رقم دے کر بلال کو آزاد کروایا۔ اب دیکھیں ابو بکر کا عمل کتنا بڑا ہے، اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا، اس وجہ سے یہ اتنی بڑی رقم دے کر آزاد کروا رہا ہے۔ اب جب لوگوں میں یہ بات چلی تو اس کا جواب ابو بکر نے نہیں دیا بلکہ خالق کائنات رب نے جواب دیا۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اے لوگو یہ جو بلال کو ابو بکر نے آزاد کروایا ہے سن لو، لا تجزا، ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان نہیں ہے۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ یا اللہ اگر احسان نہیں ہے تو پھر ابو بکر اتنی بڑی رقمیں کیوں خرچ کرتا ہے، ابو بکر کیوں غلاموں کو آزاد کرواتا ہے؟ تو اس کا جواب رب دیتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اے لوگو ابو بکر تو اپنے رب کی رضا تلاش کرتا ہے، ابو بکر تو رب کی رضا تلاش کرتا ہے۔ دیکھو ابو بکر کا عمل کتنا بڑا ہے
ابو بکر کے اخلاص کی گواہی خالق کائنات دے رہا ہے۔ اگر میں نیک ہوں تو میری نیکی کو میرا باپ بیان کرے گا، اگر میں نیک ہوں تو میری نیکی کو میری ماں بیان کرے گی، میرا دوست بیان کرے گا، میری بیٹی، میرا بیٹا، میری بیوی بیان کرے گی۔ لیکن ابو بکر کتنا نیک ہے جس کی نیکی کو خالق کائنات بیان کرے۔ رب کہتا ہے لَابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اے لوگو، ابو بکر لوگوں میں عزت چاہنے کے لیے مال نہیں خرچ کرتا، ابو بکر لوگوں کو قریب کرنے کے لیے نیکی نہیں کرتا، ابو بکر لوگوں میں اپنی شہرت پیدا کرنے کے لیے نیکی نہیں کرتا، بلکہ ابو بکر تو اپنی رضا کے رب کی رضا کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ ابو بکر تو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ ابو بکر ہے کہ جن کے اخلاص کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر اللہ کی رضا چاہتا ہے تو پھر رب کی طرف سے اعلان ہوا کہ ان قریب رب بھی ابو بکر سے راضی ہو جائے گا، ان قریب رب بھی ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم ابو بکر سے اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا۔ یہاں عرض کروں تو قرآن کے اس آیا کریمہ سے پتہ چلا کہ ابو بکر وہ ہیں جن سے رب راضی ہے، ابو بکر وہ ہیں جن سے رب راضی ہے۔ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ کریم ابو بکر کی شان بیان کرتا ہے۔ پہلی شان کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا، کہ اللہ ابو بکر کو جہنم سے آزاد کر چکا ہے۔ اتقا، دوسری شان بیان فرمائی کہ میرے حبیب کے غلاموں میں سے جو سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہے وہ حضور کا غلام ابو بکر ہے۔ آگے اگلی شان اللہ کریم نے بیان فرمائی، ابو بکر وہ ہے کہ جس کے دل کو ہم نے طہارت عطا فرما دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر کا ہر عمل رب کی رضا کے لیے ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر وہ ہے جس سے رب راضی ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ میں عرض کروں کہ ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو لوگوں کو معاذ اللہ متنفر کرتا ہے، ابو بکر سے دور کرتا ہے، عمر سے دور کرتا ہے۔ عجیب سی خلش لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ابو بکر ایسا ہے، عمر ایسا ہے، معاذ اللہ ایسی باتیں کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے، ابو بکر و عمر ایمان والے رہے۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر عمر کے ساتھ اب بہت سے صحابہ دین سے پھر گئے تھے، معاذ اللہ ایمان چھوڑ گئے، اسلام چھوڑ گئے۔ ایسی باتیں، گندی باتیں ان لوگوں کے بارے میں کی جاتی ہیں۔ وہ بندہ کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ اب یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ابو بکر سے رضا کا اعلان کرے گا۔ اب یہاں ماضی کا صیغہ بھی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ کہتا ہے کہ رب اپنے حبیب کے سارے غلاموں سے راضی ہو چکا ہے۔ اب ان سب کے اندر ابو بکر بھی موجود ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن نے کہا، اللہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہو چکا ہوں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی ابو بکر سے میں اپنی رضا کا اعلان کروں گا۔ آپ بتائیں کہ جو ایمان سے پھر گیا ہے، جو اسلام سے پھر گیا ہے، اس کے ساتھ رب اپنی رضا کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ جو مسلمان ہی نہیں رہا اس کے ساتھ رب اپنی رضا کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس آیا کریمہ نے بتایا ہے کہ ابو بکر جب تک زندہ رہے ایمان کے ساتھ زندہ رہے۔ ابو بکر کی وفات ہوئی تو ایمان کے ساتھ ہوئی۔ آج بھی حضور کے پڑوس میں ابو بکر موجود ہیں تو ایمان کے ساتھ موجود ہیں۔ قیامت کے دن جب قبر سے ابو بکر نکلیں گے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکلیں گے، اور میدان حشر میں رب کی جنت میں داخل ہوں گے تو صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ اللہ نے ابو بکر کو یہ شان عطا فرمائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب سے پیار کیا کریں، اس محبوب سے محبت کیا کریں جس کے ساتھ اللہ اس کے رسول نے بھی محبت کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر کی محبت عطا فرمائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔